بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد وہی ای العلل التسع مجموع ما فی هذین البیتین من الامور التسعہ۔ سبق نمبر 49 ہے شرح جامی کا، اور یہاں سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو 9 علتیں ہیں جو سبب بنتی ہیں غیر منصرف کا، اور اس کو یہاں پر وہ 9 اسباب جو ہیں ان کو شعر کے اندر لایا گیا ہے اور کچھ عبارت میں ان کی تشریح کی گئی ہے۔ تو اس عبارت میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ 9 اسباب غیر منصرف کے ان کو ذکر کیا ہے 2 شعروں کے اندر۔ اس میں لفظ ہے مجموع ما فی ہذین البیتین، یہ 2 سوالوں کو جواب ہے۔ سوال پہلا یہ ہے کہ جب قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر دائر ہو درمیان مرجع اور خبر کے تو رعایت خبر کی اولا ہوتی ہے، یعنی خبر کی رعایت کرنی چاہیے، اور یہاں مرجع اسباب تسعہ وہ ہے اور مؤنث ہے، اور خبر یہاں پر عدل وغیرہ سے شروع ہو رہی ہے اور وہ مذکر ہیں، اور آپ نے یہاں پر خبر کی رعایت نہیں کی ہے۔ اگر کرتے تو وہوا کہتے، آپ نے وہیہ کہا ہے، وہیہ سے آپ نے یہاں پر مرجع کی رعایت کی ہے، حالانکہ خبر کی رعایت کرنا اولا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہیہ ضمیر یہ راجع ہے اسباب تسعہ کی طرف، اور اسباب تسعہ کی طرف یہ جو راجع ہے اور یہ ضمیر مبتدا ہے، اور عادل و وصف جو آگے ہے وہ اس کی خبر ہے بواسطہ عطف کے، یہ سارے مل کر عادل وصف وغیرہ، اور خبر کا جو حمل ہوتا ہے مبتدا کے اوپر، یہاں تو حمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہاں تو لازم یہ آ رہا ہے کہ حمل الواحدی علی المتعددی یا حمل المفردی علی الجمعی، یہ لازم آ رہا ہے، حالانکہ یہ تو جائز نہیں ہے کہ ایک کو اٹھا کر متعدد کے اوپر آپ کیا کریں، حمل کریں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ اسباب تسعہ عدل ہیں، اسباب تسعہ سارے وہ وصف ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح آپ تو ایسے تو ہے نہیں ہے کہ سارے اسباب تسعہ 9 کے 9 وہ عدل میں آ جائیں، سارے کے سارے وہ 9 وصف میں آ جائیں، تو یہ تو صحیح نہیں بنے گی ترتیب۔ یہاں پر ان دونوں سوالوں کو جواب دینے کے لیے مصنف نے اشارے نے یہاں پر فرمایا مجموع ما فی ہذین البیتین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تقسیم کل کی جزیات کی طرف، کلی کی جزیات کی طرف نہیں ہے، جس طرح تقسیم انسان کی اس کے افراد زید عمر بکر کی طرف ہو جائے، اس طرح کی تقسیم نہیں ہے، یہاں پر تقسیم کل کی اس کے اجزاء کی طرف ہے، جس طرح کہ زید کی تقسیم کریں اس کے سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اجزاء کی طرف، تو یہ جو تقسیم کل کی اجزاء کی طرف یہاں پر ہے، اس میں عطف مقدم ہوتا ہے ربط پر، ربط سے عطف کیا ہوتا ہے؟ مقدم، اور اس میں معطوف اور معطوف علیہ مل کر پورا مجموعہ کلام و خبر بنے گا پیچھے، تو اس صورت میں پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حمل المتعددی علی المتعددی، حمل المتعددی علی المتعددی یہ ہو جائے گا، اور یہ جائز ہے، حمل متعدد کا حمل متعدد پر تو جائز ہوتا ہے، اور جب مجموعہ خبر بنے گا تو پھر مجموعہ جماعتن کی تعویل میں لیں تو وہ جماعتن صیغہ مؤنث کا ہے، واحد مؤنث، تو یہ جماعت کے تعویل میں ہو کر یہ بھی مؤنث ہو جائے گا، اور خبر کی رعایت بھی ہو جائے گی کہ وہ مؤنث ہے، تو یہ بھی کیا ہے، خبر مبتدا مؤنث ہے اسباب تسعہ، تو یہ خبر بھی کیا ہو جائے گی، مؤنث ہو جائے گی، تو دونوں سوال ختم ہو جائیں گے، دونوں اعتراض۔ آگے ہے من الامور التسعتی، یہ سوال کا جواب ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ان 2 شعروں میں ہے وہ اسباب تسعہ ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اسباب تسعہ ہیں، حالانکہ ان اشعار میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب تسعہ سے الگ ہٹ کر بھی ہیں، مثلا ان میں ثم کا لفظ ہے، من قبلھا کا لفظ ہے، ھذا القول تقریبا، یہ شعر کا انداز، اس میں اسباب تسعہ کو لانا یہ فہم کے زیادہ قریب ہے، یعنی جلدی یاد ہو جاتا ہے اور یاد رہتا ہے شعر، تو یہ ھذا القول تقریبا، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان شعروں میں وہ تو ان اسباب تسعہ سے ہٹ کر ہیں،
آپ نے کہا جو کچھ ان شعروں میں ہے وہ سب کچھ اسباب اتساع میں آتا ہے، تو ثم کیسے آتا ہے، من قبلیہ کیسے آتا ہے، هذا القول تقریباً کیسے آتا ہے؟ تو یہاں پر جواب دیا من الامور التسعہ، یعنی ما عبارت ہے علل تسعہ سے، سارے کے سارے نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کل ما ذکر فی البیتین، جو کچھ ان دو شعروں میں آیا ہے وہ سارا مراد ہے، ایسا نہیں، ما عبارت ہے یہاں پر علل تسعہ سے، علل تسعہ مراد ہے۔ والعدول فی عطف ہاتین البیتین، اور اسی طرح عدول یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت بھی دو سوالوں کو جواب ہے، یعنی ثم تراخی کے لیے آتا ہے، تو جب ثم تراخی کے لیے آتا ہے تو آپ ذرا شعر کے اوپر غور کریں تو شعر میں آپ کو کچھ اعتراض نظر آئے گا، عدل و وصف و تانیث و معرفت وجمت ثم جمع و ثم ترکیب۔ اب دیکھیں ثم جمع، اس کا مجھے مطلب ثم تراخی کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جمع اور ترکیب یہ ترتیب سے بنیں گے، پہلے جمع بنے گا علت پھر ترکیب بنے گا، لیکن ان سب سے ان دونوں سے پہلے عدل کو سبب بننا چاہیے، وصف کو سبب بننا چاہیے، تانیث کو، معرفہ کو، عجمہ کو، پھر جا کے جمع کو بننا چاہیے، پھر تاریخ یہ تراخی آ گئی ہے، یہ سوال ہو گیا یہاں پر، حالانکہ یہ تو غلط ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر مستقل سبب ہے، بنے گا۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں اسلوب بیان کیوں تبدیل کیا ہے، واو واو آ رہی تھی تو ثم کی طرف کیوں چلے گئے، حالانکہ واو میں اختصار تھا، اختصار ہونا چاہیے، تو عطف میں بھی واو اصل ہے، ثم سے زیادہ اصل ہے، تو کیوں آپ ثم کی طرف آئے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی ثم کے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ بطور عطف کے ہم نے نہیں لایا ہے کہ تراخی کے لیے یا وہ چیزیں مقصود تھی، ثم کو ہم نے جو یہاں پر لایا ہے وہ وزن شعری کے لیے لایا ہے، وزن شعری کی درستگی کے لیے، موافقت کے لیے لایا ہے، تو وزن شعری کو برابر کرنے کے لیے ثم کو لایا ہے، لہٰذا ثم کو آپ عطف یا خلاف جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں تراخی کے لیے لیتے ہوئے اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے زائدہ تن، زائدہ تن پڑھیں، زائدہ تن پڑھیں، منصوب علی انہ حال، اب زیادہ یہاں پر ہے زائدہ تن، یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے، اور شارح ہندی جو ہے ان کی تردید بھی ہو رہی ہے یہاں پر۔ سوال یہ ہے کہ زائدتاً کو آپ مرفوع پڑھتے ہیں یا منصوب، جو بھی پڑھیں یہ درست نہیں بنتا، اس لیے کہ اگر مرفوع پڑھیں گے تو النون کی یہ صفت بنے گا، النون معرفہ ہے، معرف بلام ہے، زائدۃ نکرہ ہے، تو موصوف صفت میں مطابقت ہونی چاہیے، معرفہ نکرہ میں، تعریف تنکیر میں یہاں نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو منصوب پڑھیں تو یہ نون سے حال بنے گا، اور حال یا تو فاعل ہوتا ہے یا مفعول سے ہوتا ہے، جبکہ النون نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ اس کا جواب علامہ ہندی نے تو یہ دیا کہ زائدۃ مرفوع ہے بھائی، اور صفت ہے النون کی، اب ان پر اعتراض آئے گا کہ النون تو معرفہ ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ النون کے اوپر الف لام زائدہ ہے، اور زائدہ معرفہ نہیں بناتا، الف لام زائدہ ہے اور وہ معرفہ نہیں بناتا، لہٰذا موصوف صفت میں مطابقت ہو جائے گی نکرہ نکرہ۔ علامہ جامی نے اس کی تردید کر دی ہے کہ یہ جواب کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ جب النون کے اوپر الف لام آیا ہے تو کوئی اشد ضرورت بھی، ناگزیر ضرورت بھی ایسی نہیں آئی کہ ہم اس کو زائد کریں، تو خواہ مخواہ زائد کرنا یہ خلاف اصل ہے، بھائی کوئی لفظ آیا ہے معنی دار، آپ اس کو زائد کرتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل، کوئی وجہ، کوئی اشد ضرورت ہونی چاہیے، خواہ مخواہ آپ کسی چیز کو پکڑ کے زائد کریں تو یہ تو خلاف اصل ہے، لہٰذا النون میں الف لام کو زائد نہ کیا جائے، اس کو معرفہ ہی رکھا جائے۔ اب جب اس کو معرفہ رکھیں گے تو پھر آگے صفت اس کی کیسے بنے گا وہ، تو اس کا جواب یہاں پر یہ کہ زائدتاً منصوب ہے اور حال النون سے، باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی النون نہ فاعل ہے نہ مفعول، جبکہ حال بنتا ہے فاعل سے یا مفعول سے، تو یہ کیسے حال، النون تو فاعل اور مفعول نہیں ہے، اس کو ذوالحال کیسے بنایا آپ نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ النون فاعل ہے بھائی، عبارت محذوف ہے، اور عبارت محذوف کیسے ہے؟ ای تمنع النون الصرف حال کونها زائدة،
منع یعنی کیا مطلب؟ منع کرتا ہے نون منصرف ہونے کو حال ہونے اس نون کے کہ وہ زائد ہو۔ تو یہ یہاں پر تمنعو کا فاعل کون ہے؟ یہ النون بنا تمنع النون الصرف، تمنع النون الصرف، تو النون جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے، تمنع النون الصرف حال کونها زائدتاً۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ تو ہو گیا، اب آگے ہے الف فاعل ظرف۔ یہ جو الف ہے یہ ظرف کا فاعل ہے۔ یہاں سے مشارع رحمۃ اللہ علیہ بعض شارحین کی تردید کرتے ہیں ان کے قول کی، اور پھر اپنا قول لاتے ہیں۔ بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہاں ترکیب بیان ہو رہی ہے تو بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ من قبلھا الف کی ترکیبیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ آپ الف اس کو فاعل بنا لیں من قبلھا ظرف کا، من قبلھا ظرف کا، اس کو الف کو فاعل بنا لیں، یا من قبلھا ظرف مقدم کر لیں، کیا کہتے ہیں، ظرف خبر مقدم کر لیں، اور الف اس کے لیے مبتدا مؤخر کر لیں۔ الف اگرچہ نکرہ ہے لیکن مبتدا مؤخر ہونے کی صورت میں تخصیص آ جاتی ہے۔ یہ دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ جملہ من قبلھا الف جو ہے یہ جملہ حال بنے گا النون سے، النون سے، اور جب یہ النون سے حال بنے گا تو اس صورت میں زائدتاً بھی النون سے حال ہے، تو النون ذوالحال ہے اور دو حال ہیں اس کے، زائدتاً اور یہ من قبلھا الف۔ تو یہ ایک ذوالحال سے جب دو حال ہوں تو اس کو حال مترادفہ کہتے ہیں، حال مترادفہ، یعنی دو اس کے حال بن رہے ہیں ایک ذوالحال کے۔ یا یہ جملہ من قبل الف اس کو زائدتاً کی ہیا ضمیر سے آپ حال بنائیں اور زائدتاً خود حال بن جائے النون سے، تو اس صورت میں حال متداخلہ ہو جائیں گے۔ حال متداخلہ یہی ہوتے ہیں کہ ذوالحال کی ضمیر سے دوسرا حال ہو، تو اس کو ان دونوں کو حال متداخلہ کہتے ہیں، ذوالحال کی ضمیر سے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے کہ زائدتاً یہ جملہ جو من قبل الف یہ حال ہے کس سے؟ زائدتاً کی ہی ضمیر سے، اور زائدتاً جو ہے وہ خود حال بن رہا ہے کس سے جی؟ وہ پیچھے النون سے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح ہو جائے گا حال متداخلہ۔ اب علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شارحین کی تردید کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ والی ترکیبیں مراد نہیں لی جا سکتی۔ اگر آپ والی ترکیبیں مراد لیں تو نون کا زائد ہونا تو معلوم ہوگا لیکن الف کا زائد ہونا معلوم نہیں ہوگا، حالانکہ الف اور نون دونوں زائد ہیں۔ کیونکہ آپ کی یہ ترکیبیں مراد لیں تو عبارت کا ترجمہ یہ بنے گا، اور منع کرتا ہے نون منصرف ہونے کو حال ہونے اس نون کے کہ وہ زائد ہے نون، اس حال میں کہ اس نون سے پہلے الف ہو۔ تو نون کا زائد ہونا تو معلوم ہوتا ہے، نون سے پہلے الف بھی معلوم ہوتا ہے لیکن الف کا زائد ہونا معلوم نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے یہ ترکیب ٹھیک نہیں بنے گی۔ پھر اب صحیح ترکیب کیا ہوگی؟ الف زائدتاً کا یہ کیا بنا ہے؟ زائدتاً فعل، اس میں فاعل شبہ فعل ہے، اس کا فاعل الف کو بنا دیں، اس کا شبہ فاعل اس کو بنا دیں الف کو، اور من قبلھا اس کو آپ ظرف لغو کر کے زائدتاً کے ساتھ متعلق کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس ترکیب میں الف اور نون دونوں زائد ہونے معلوم ہو جائیں گے، دونوں زائد معلوم ہوں گے یہاں پر، اور معنی یہ ہوگا، اور منع کرتا ہے نون منصرف ہونے کو حال ہونے اس نون کے کہ زیادہ ہو الف اس نون سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ٹھیک ہو جائے گا، اور دونوں کی زیادتی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ الف کی زیادتی کا تقدم بھی سمجھ آ رہا ہے اس سے۔
اس کو آپ ایک عربی محاورے سے یوں سمجھیں کہ عربی محاورہ ہے جانی زید راکبا من قبلہ اخوہ، کہ آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار ہونے والا ہے، من قبلہ اخوہ، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی آیا۔ اب دیکھیں اس عبارت میں زید اور اس کا بھائی دونوں وصف رکوبیت میں اور اتیان میں شریک ہیں، کہ دونوں آئے ہیں اور سوار ہو کر آئے ہیں دونوں، من قبلہ اخوہ، یہاں جیسے من قبلہ الفن ہے نا، ہم نے کہا من قبلہ اخوہ، تو یہاں دونوں کا آنا اور سوار ہو کر آنا یہ بالکل معلوم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی اس سے پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ زید کا جو بھائی ہے وہ وصف رکوبیت و اتیان میں شریک بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن آیا زید سے پہلے ہے، یعنی زید سے پہلے وہ وصف رکوبیت اور اتیان کے ساتھ متصف ہوا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ نون اور الف دونوں وصف زیادت میں تو شریک ہیں، لیکن الف کا اتصاف اس وصف زیادت کے ساتھ نون سے بھی پہلے ہے، تو یہ معلوم ہو جائے گا، اس طرح ترکیب درست ہو جائے گی۔